چیپٹر 12 شیشے کا سوداگر دن نکلتے ہی بیدار ہوا اور وہی بے چینی محسوس کی جو ہر صبح کرتا تھا۔ وہ 30 برس سے ایک ہی جگہ مقیم رہا تھا۔ اونچی پہاڑی سڑک پر ایک دکان تھی جہاں سے چند گاہک گزرا کرتے تھے۔ اب اتنی دیر ہو چکی تھی کہ کسی تبدیلی کے آثار نہ تھے۔ اس نے کرنے کی صرف ایک بات سیکھی تھی کہ بیچنے کے لیے صرف بلوریں شیشہ خریدا کرے۔ ایک وقت تھا کہ بہت سے لوگ اس کی دکان سے واقف تھے۔ عرب سوداگر، فرنچ اور انگلش ماہر ارضیات، جرمن فوجی جو صاحب دولت ہوا کرتے تھے۔ اس زمانے میں بلوریں شیشے کی تجارت خوب ہوا کرتی تھی اور وہ سوچتا تھا کہ وہ کس طرح امیر بنے گا، اور جب وہ بوڑھا ہونے لگے گا تو اس کے پاس پہلو میں خوبصورت عورتیں ہوں گی۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ٹنگیر تبدیل ہو گیا۔ دوسرا قریبی شہر سیوٹا ٹنگیر سے آگے نکل گیا۔ تجارت نیچے آ پہنچی، پڑوسی دور چلے گئے، پھر پہاڑی پر چند دکانیں رہ گئیں۔ لوگوں نے پہاڑی پر چڑھنا چھوڑ دیا کہ چند دکانوں کے لیے کون اتنی اوپر جائے۔ لیکن بلوریں شیشے والے کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ اس نے اپنی زندگی کے 30 سال شیشے کی خرید و فروخت میں صرف کر دیے تھے اور اب اتنی دیر ہو چکی تھی کہ کچھ اور کرنا ممکن نہیں تھا۔ اس نے پوری صبح اکا دکا لوگوں کو سڑک پر آتے جاتے دیکھ کر گزار دی۔ یہ کام وہ برسوں سے کر رہا تھا۔ اسے ہر گزرنے والے کا شیڈیول معلوم تھا۔ لیکن دوپہر کے کھانے سے ذرا پہلے دکان کے سامنے ایک لڑکا آ کر رکا۔ اس نے عام سا لباس پہن رکھا تھا، لیکن دکاندار کی تجربہ کار نگاہوں نے دیکھ لیا کہ اس کے پاس خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ تاہم دکاندار نے فیصلہ کیا کہ کھانے کو اس وقت تک مؤخر کر دیا جائے جب تک کہ لڑکا چلا نہ جائے۔ رستہ بھی کٹھن، دھوپ میں شدت بھی بہت تھی، سائے سے مگر اس کو محبت بھی بہت تھی۔ خیمے نہ کوئی میرے مسافر کے جلائے، زخمی تھا بہت پاؤں، مسافت بھی بہت تھی۔